یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ ایک پیرلل پولیٹیکل فورس ہے، بس وہ الیکشن میں نہیں حصہ لیتا اور انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے. کیا آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے؟ ہر طبقہ ہمارے ملک میں تو ہر طبقہ. ہمارے یہاں وکلا کی ایک مافیا ہے، آپ وکیلوں کا دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا کیا. ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں میڈیا ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں ججز کی ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں سیاستدانوں کی ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں فوج میں جو ہے نا ایسے قصے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں. اس میں ہمارے یہاں کون سا سیکٹر ایسا ہے جہاں مافیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جب تک حکومت قانون کی پاسداری نہیں کرے گی، کوئی ایسی حکومت قائم نہ ہو جائے کہ جو قانون کا اطلاق کر سکے، ٹھیک ہے، بزور جو ہے اس کو نافذ کر سکے، تب تک جو ہے وہ بات بن نہیں سکتی. تب تک تو یہی ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حسن نثار صاحب سے ہزار اختلاف ہیں مجھے، لیکن ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں کہ یار اس پاکستان کی کو اتنا ہی نقصان انسان پہنچاتا ہے جتنی اس کی بساط ہے. جس کا جتنا بڑا جبڑا ہے وہ اتنی بڑی بوٹی اس کی اتار لیتا. آپ کا جبڑا کی بوٹی اتار کی، دوسرے کا بڑا ذرا جبڑا ہے وہ ذرا بڑی بوٹی، اس سے بھی بڑا جبڑا ہے وہ اس سے بڑی بوٹی اتار لے گا. لیکن جتنا نقصان آپ پہنچا سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں آپ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، which is happening in Pakistan unfortunately. اور یہ میں نے جیسے کہا کہ مذاہب کے حوالے سے تو یہ بہت ضروری ہے، مدارس کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ اسکولز کو دیکھیں، مدارس سے ہٹ کر بھی اسکولز کو دیکھیں. اسکولز از اے مافیا. یعنی یہ جو ایک بڑے فینسی نیمز ہیں، بیکن ہاؤس سٹی اور یہ کراچی گرامر اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، یہ پورا انہوں نے امپائر کریٹ کر دیا، ایک بزنس کریٹ کر دیا ہے جو والدین کو نچوڑ رہے ہیں اور ان سے کوئی پرسان حال نہیں ہے ان سب کا. تو یہ کیا ہے، کس طرح قابو ہے؟ جب تک حکومت اس کو سینٹرلائز نہیں کرے گی، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ ترکی کی مثال دیتے ہیں یا ملیشیا کی مثال دیتے ہیں تو جا کر دیکھیں. میں ترکی میرے خیال سے 4 دفعہ ہو کے آ چکا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی وہاں پر حکومت کا اختیار ہے، آزادی ہے، لیکن وہی بات کہ آزادی شترے بے مہار والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیر از اے ریگولیٹری باڈی آن اٹ. آپ جو چاہے نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے یہاں تو گاؤں دیہات میں کیا ہو رہا ہے وی ڈونٹ نو. بچے کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر جنسی زیادتیوں کی بات نہ بھی کریں تو جو بچوں کو جس طریقے سے پیٹا جاتا ہے، ایک ہے کہ آپ نے یعنی یہی کوسچنیبل ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں تو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو جو ہے نا بعض دفعہ بچے کی جان چلی جاتی ہے یا وہ اپاہج ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے. اور والدین یہ کہہ کر بچہ حوالے کرتے ہیں کہ ہڈیاں ہماری اور گوشت تمہارا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کا جو رویہ ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ سب کب کنٹرول ہوگا؟ جب ایک ریگولیٹری باڈی ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی سچویشن ڈیفیوز کرتے ہیں، کچھ بہتری لے کے آتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہو پائے گا unless or until we have a government who actually have its say, who have its writ implied. آپ کے خیال میں علماء کرام کے اندر سے، جیسے ابھی آپ نے مختلف مافیاز میں سے مذہبی طبقوں کو بھی ایک مافیا قرار دیا، تو ایک سینس آف نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، تو اس میں کچھ خیر کا بھی کوئی پہلو ہے ہمارے مذہبی طبقے میں؟ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اگر یہ پیغام کہیں چلا جائے کہ جی میں ان کو نیگیٹو قرار دے رہا ہوں بالکل پوری طریقے سے، تو یہ بات تو شاید میری منشا نہیں ہے. شاید ایسا ماحول یا ایسے سوالات یا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میں اس کو کہتا چلا گیا، ورنہ خیر کے پہلو بھی بہت سارے. یعنی ہمارے تو سر کے تاج ہیں علماء. یعنی میں اگر دین کی بات کرتا ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں یا سیکھتا ہوں یا کسی کا دفاع کرتا ہوں تو انہی کا تو ہے، یعنی اور کس کا ہے اس میں. لیکن یہی کہ جو اپنے ہوتے ہیں انہی کی آپ جو ہے نا وہ اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہی اوپر آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ہی لوگوں کو صحیح کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ امریکہ، اسرائیل، انڈیا کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنے طبقے کی، اور اپنے طبقے میں سب سے اپنے علماء ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو علماء حق ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اسی درد دل کو شیئر کرتے ہیں جو میرا اور آپ کا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایک ایسے حالات میں جکڑ گئے ہیں، ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ اس کی گرہ نہیں سلجھتی.
ٹھیک ہے. اور مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب تک ایک نظام کے تابع نہیں ہوں گے، جب تک ایک رٹ نہیں قائم ہوگی گورنمنٹ کی، تب تک یہ ممکن ہے بھی نہیں. کیونکہ یہاں پہ گروپس ہیں اور سارے گروپس ایک دوسرے سے کمپرومائزنگ سچویشن میں چل رہے ہیں، کمپرومائزز کر کے چل رہے ہیں. اور ذرا سا کوئی ادھر سے ادھر ہوا وہ کمپرومائزز ٹوٹیں گے اور ایک انارکی کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ نظر آتا ہے. البتہ جو خیر ہے جو وہ پھیلا رہے ہیں، جو وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے. اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بہت زبردست ہیں. یعنی یہ دارالعلوم کراچی ہو گیا، جامعہ بنوری ہو گیا، یا اس طریقے کے اور کئی ادارے ہیں جن کی فیسلٹیز یا جہاں پہ جس طرح سے وہ پڑھایا جا رہا ہے وہ قابل رشک ہیں. جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو کسی جدید یونیورسٹی کے مقابلے یا شاید اس سے بھی بہتر جو ہے تعلیم اب وہاں پر دی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ گنتی کے چند مدارس ہیں جو بڑے چوٹی کے مدارس ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدارس تو گلی گلی، محلے محلے اور گاؤں اور دیہات اور گوٹھ میں کھلے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ریگولیٹری باڈی کا ہونا ضروری ہے. اس میں ان علماء کو شامل کرنا ضروری ہے جو واقعی سینسیبل ہیں، جو واقعی بات کو سمجھتے ہیں اور جو منافرت پھیلانے کے قائل نہیں ہے بلکہ جوڑنے کے قائل ہیں. زبردست ہے. بالکل 100% ایگریڈ کہ انہیں علماء کرام کے تعلیمات کے ذریعے ہی ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے مذہب کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے قابل ہیں. تو ظاہر ہے بہت سا خیر کا پہلو ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ کمیاں بھی ہیں جس کو پوری کرنے کی ضرورت ہے.